ابن الحسن علیہ السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا نادى عليا مظهر العجائب وجدعانا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج صلوات بر محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي والذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب عترة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ناري حيدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشعبان الشهري صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز بلند
غالباً ابھی جشن کا آغاز ہے اور آپ کی درود کی تلاوت کی آواز آپ کی تھکاوٹ کا اظہار کر رہی ہے. یہ ایک دفعہ باجماعت بآواز بلند درود کی تلاوت کریں سب. توجہ گفتگو کا آغاز. سب سے پہلے میں آپ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں ماہ مبارک شعبان کی تمام خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. نہ میرا انداز گفتگو آپ سے اجنبی ہے، نہ آپ کا مزاج سماعت مجھ سے نہ آشنا ہے. مسلسل پورا سال حاضریاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جشن ہے، آغاز میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہ بھی بولیں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن کم از کم چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ امیر کے گھر امیر شہزادے کی آمد پہ خوش کتنے ہیں. ہاں، کوشش کیجئے گا، آج امیر کے گھر امیر آ رہا ہے، اس لیے جو دعا ذہن میں وہ دعا ذہن میں رکھیں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں تاکہ پتہ چلے آپ شہزادے کے ظہور پہ کتنا خوش ہیں. اللہ اکبر. اور یہ دن تو خدا نے تحفے میں عطا کیے شیعان حیدر کرار کو. میں نے کہا جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے، پہلے جملے پہ زیارت ہو جائے گی کہ عقیدہ محسوس کرنے والا چہرہ کہاں بیٹھا ہے. میں نے کہا جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ان ایام میں ان ہستیوں کو ظاہر کیا ہے جنہوں نے آ کے اس کی صفات کو ظاہر کیا. سلامت و شاد و آباد رہیں، سلامت و شاد و آباد رہیں. میری سوچ سے زیادہ اتنے بھی احباب اگر میرے ساتھ ہم سفر ہو گئے، میں اپنے سفر کا گدا سمجھوں گا. میں نے کہا اس نعمت پہ جتنا اس کا شکر ادا کریں. اور یہ تو میں نے کہا مولا کی خاص عطا ہے یہ مہینہ کہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، جس نے دنیا والوں نے اس قوم کو ہمیشہ سیاہ لباس پہن کے مٹی پہ بیٹھ کے روتے دیکھا تھا، آج یہاں بازار میں بیٹھ کے انہیں دعوت دے رہے ہیں، آؤ آج ہماری خوشی کا عالم دیکھو. تمہیں پتہ چل جائے گا غم منانے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے، خوش ہونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے. اور آپ آج کوشش کیجئے گا بغیر وجہ کے بھی مسکرائیے گا، چونکہ آج حسن کے گھر قاسم آ رہا ہے. جتنا آج آپ مسکرائیں گے نا، کل تک لوگ آپ کو ماتم کرتا ہوا دیکھ کے گھبراتے تھے، کل تک لوگ آپ کو زنجیر مارتے ہوئے دیکھتے تھے، تکلیف انہیں ہوتی تھی. میں نے کہا آج ہم ماتم تو نہیں کر رہے، آج ہمارے ہاتھ میں زنجیر تو نہیں ہے، پھر بھی تو پریشان ہے. مجھے پتا ہے آپ ساری رات خوش ہوں گے، علی کا دشمن بستر پہ بھی سو نہیں پائے گا. سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے. علی کا دشمن بستر پہ بھی کروٹیں بدلے گا. کیوں؟ چلے حکم تھا اسی سے آغاز کیا دیتے، کسی عزادار جوان کا حکم تھا اسی جملے سے آغاز. کیوں سو نہیں پائے گا؟ چونکہ ہم فخر سے بتاتے ہم نے پہلی شعبان کا جشن بھی منایا، ہم نے 3 شعبان کا جشن بھی منایا، ہم نے 4 کا جشن بھی منایا، ہم نے 5 کا جشن بھی منایا، ہم آج 7 کا جشن بھی منا رہے، ہم 10 کا جشن بھی منائیں گے، ہم 15 کا جشن بھی منائیں گے. اللہ اکبر. اس کی تو حسرت ہی ہے. میں نے کوشش تو بڑی کی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے ضد میں آ جاؤں. میں نے اپنے پیروں کا کہیں سے کوئی چھوٹی تاریخ ملتی تھی تو وہ لکھ کے میں نے شہادت تو منا لی ہے، لیکن اب اس میں ان کی برابری کیسے کروں؟ میں نے کہا یہ تیری حسرت رہے گی، تو یہ حسرت لے کے قبر میں چلا جائے گا. وہ اس لیے چونکہ ہم نے پہلی شعبان کو عالیہ کے جشن میں اسپیکر سے بتایا تھا کہ عالیہ بی بی بطول کی جھولی میں آئی تھی. ہم نے 3 شعبان کو بتایا تھا حسین جناب زہرا کی آغوش میں آئے تھے. ہم نے 4 شعبان کو بتایا تھا مولانا عباس سیدہ فاطمہ ام البنین کی جھولی میں آئے تھے. ہم نے 5 شعبان کو بتایا تھا مولانا سجاد سیدہ شہر بانو کی آغوش میں آئے تھے. ہم آج بتا رہے ہیں مولانا قاسم سیدہ ام فروا کی جھولی میں آئے. ہم علی اکبر کی آمد پہ بتائیں گے حسین کا بیٹا سیدہ
زمانے کا امام سیدہ نرجس سلام اللہ علیہا کی جھولی میں آیا ہے، یہ ہم ہی بتا سکتے ہیں، اس اسپیکر پہ بتا سکتے ہیں، اپنے ہر امام کی ماں کا کردار بتا سکتے ہیں۔ علی کا دشمن آخر خودکشی کیوں نہیں کر لیتا؟ چونکہ وہ تو پیر کا باپ بھی نہیں بتا سکتا۔ اتنی دیر میں آپ اس کو صحیح کریں گے تو یہ جو جاگیں یہ پھر سو جائیں۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد۔ جب آپ نے تھکاوٹ کا احساس نہیں دلایا تو تھکاوٹ کے باوجود میں نے کرسی چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، یہ خدا نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ اور میں نے 3 شعبان کو غالباً اسی بازار کے ایک چوک پہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کہہ کے گئے، میں حسین ہوں، حسین منی وانا من الحسین، آسان سا ترجمہ، مصطفیٰ حسین، حسین مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہہ رہا ہوں جو پورا سال مسجدوں کے اسپیکر کھول کے گئے، حسین صرف شیعوں کے تھوڑی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آج تیری مسجدیں سجی ہوئی کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، ہم صرف زبانی ماننے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ پتہ نا محمد کے گھر میں حسین آئے تو پھر تو بھی گھر سجانا، تو بھی مسجدیں سجانا۔ اب پتہ چلانا تو صرف نام تک مانتا ہے۔ جی امام کسے مانتے ہو؟ جی فلاں کو۔ جی مرشد کسے مانتے ہو؟ جی وہ فلاں کو۔ جی بڑا مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہاں ہم بتا رہے ہیں ہماری خوشی بھی حسین کے ساتھ ہے، ہمارا غم بھی حسین کے ساتھ ہے۔ اور میں اسپیکر سے کہہ رہا ہوں اگر نبی کی خدمت میں کہا جائے یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، سرکار آپ تو تشریف لائے تھے ربیع الاول میں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟ عجب نہیں کہ نبی کی آواز آئے شعبان میں، ربیع الاول میں محمد ایک دفعہ آیا تھا، شعبان میں کبھی حسین کی صورت میں، کبھی عباس کی صورت میں، کبھی سجاد کی صورت میں، کبھی قاسم کی صورت میں، کبھی اکبر کی صورت میں، اور کبھی اپنے بیٹے قائم کی صورت میں۔ چلے یہ ہاتھ اٹھے تو اٹھے ہی نہیں۔ یہ مہینہ کون سا؟ شعبان۔ اس سے اگلا مہینہ کون سا؟ ماہ مبارک رمضان۔ اس کی آخری طاق راتوں میں نے مسجدیں سجتی ہوئی دیکھی ہیں۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا مسجد کیوں سجا رہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے لیلۃ القدر؟ میں نے کہا کیا ہوا تھا لیلۃ القدر میں؟ کہا لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات تو آپ نے مان لی کہ جس رات میں قرآن نازل ہو اس رات میں مسجدیں سجائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا پھر اس مہینے کی تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ اگر کوئی کہے کیسے، میں نے کہا شعبان کی پہلی کو حیا کا قرآن اترا ہے، 3 کو صبر کا قرآن اترا ہے، 4 کو وفا کا قرآن اترا ہے، 5 کو عبادت کا قرآن اترا ہے، 7 کو عطا کا قرآن اترا ہے، 10 کو حسن کا قرآن اترا ہے، اور 15 کو تو وہ آیا ہے جو خود شریک القرآن بن کے آیا۔ جتنا اس کا شکر ہے وہ کم ہے۔ آج کوشش کیجیے کہ ہم مسکرائیں، آج کی
مسکرانے سے خیرات میسر آ جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کوشش کرتا ہوں کہ پورا شعبان اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے کچھ چہرے ایسے دکھائی جو رات میں نے یہی کہیں آس پاس میں ایک جشن پڑا تھا، غالباً کچھ چہرے تھے. اب میں کوشش کر رہا ہوں وہ بھی نہ دہراؤں، اور پھر پورے شعبان میں جو جو ہستی آئی ہے اس کی دہلیز پہ سجدہ ذکر بھی ادا ہو جائے. پہلی کو کون آئی؟ عالیہ بی بی نا. اللہ اکبر. میں نے گفتگو تفصیل سے اپنے بادشاہ قاسم مولا پہ کرنی ہے. پہلی کو سیدہ فاتحہ شام. میرے سامنے اکثر زائرین بیٹھے ہیں. آپ کربلا، مشہد، نجف، سامرہ، قم، ہوکرہ، آپ آج بھی جائیں نا. جو نہیں گئے جشن میں دعا کر رہا ہوں مولا سب کو لے جائے. آپ آج بھی جائیں نا. جتنے گنبد، کہیں پنجہ ملے کہیں پرچم ملے گا، واحد دو گنبد جن کے اوپر تاج بنا ہوا دکھائی دے گا. ایک نجف میں علی کا روزہ، ایک شام میں عالیہ کا روزہ. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے. یہ تاج بتا رہے ہیں وہ بھی فاتح کا روزہ ہے، یہ بھی فاتحہ کا روزہ ہے. علی کی بیٹی نے شام جا کے یزید کے گھر میں جا کے یزید کو ذلیل کر کے حسین کی فتح کا اعلان کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سر اٹھائے میں جملہ ہدیہ کروں. یہی وجہ ہے. اللہ اکبر. واللہ میں آج سے کوئی پچھلے محرم میں یہ جملہ میں نے پڑھا لاکھوں آدمیوں سے پوری دنیا سے سوشل میڈیا پہ دعائیں وصول کی. مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کو محسوس کیسے کریں گے. یقوم کو سیدہ فاتحہ جن کی تاریخ میں نظر ہے. آپ نے نبی کی فتح سنی ہے. علماء خطبہ ذاکرین کہ نبی نے مکہ فتح کیا. صحیح ہے. نبی فتح جب مکہ فتح کر کے آئے، کچھ بندے خود کو بچانے کے لیے معافیاں مانگنے کے لیے چلے. اب جن جوانوں کی سوشل میڈیا پہ نظر ہے وہ پہنچ جائیں گے. بات کھولنے کا عادی ہوئی نہیں. میں نے کہا ڈوب کے نہیں مر جاتا. جو محمد کی پشت پہ نظر آتے تھے ان کی آمد منانا یاد نہیں ہے، اور جو ڈر سے کلمہ پڑھنے آئے تھے ان کے عرس منانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا جو جوان سوشل میڈیا سے تمسک رفتہ میں پہنچ گیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. جو کہیں کسی نے نہیں، تجھے یاد ہے پتہ چل گیا نا تیرا رشتہ کس کے ساتھ، تیری عقیدت کس سے وابستہ ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. تاریخ لکھتی ہے جو آتا تھا نبی کے سامنے ہاتھ مانگتا، یا رسول اللہ محمد ابن عبداللہ معافی مانگنے. نبی ہر کسی سے کہتے جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. تاریخ لکھتی ہے ہر کسی کو محمد معافی دے. اتنے میں اب جو کہہ رہا ہوں اس کو محسوس کیجئے. دنیا کہتی ہے کہ ایک بندہ آیا، دنیا کہتی ہے کہ وہ یزید کا دادا تھا. جنہوں نے محسوس کیا انہیں میں سلام کر رہا ہوں. میں نے کہا دنیا کہتی ہے، مجھے کیا پتا میں ممبر سے غلط بیانی کیوں کروں، مجھے کیا پتا وہ اس کا صحابی کہ نہیں تھا، کیونکہ حسین کے قاتل کوئی حلال زادے تھوڑی ہوتے. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے. چلے یہ جو ہاتھ اٹھے جو پچھلے ہاتھ ابھی نیچے، واللہ مجھے شام تک سفر کرنے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن ایک جملہ آ گیا حلق تک. حسن بادشاہ کے شہزادے قاسم مولا کے خطبے کا جملہ نہ ہو. اصغر نقوی مجرم ہے. واللہ کراچی 3 دن بعد پہنچ کے شہزادے کے خطبے کا یہ جملہ عربی میں واٹس ایپ کرنے کے لیے آمادہ ہوں. مجھے نہیں پتا اس سے آسان ترجمہ کر نہیں سکتا. شہزادہ قاسم دیکھ کے کہتا ہے او یزیدیو، تم میرے چچا حسین سے لڑنے آئے ہو، جبکہ میں جانتا ہوں تم اکثر ان ماؤں کی اولاد ہو جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا. اللہ اکبر. اس سے آسان نہیں کر سکتا میں. اور جو پہنچ رہے ہیں اللہ اکبر. سلامت و شاد و من کیا ہے میری سمجھانے کے لیے اس سے آسان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بندہ یزید کا دادا دنیا سے آ کے کہتا ہے محمد ابن عبداللہ معافی مانگی. نبی ہر کسی سے کہہ رہے تھے میں نے تجھے معاف کیا، کہیں تاریخ میں نہیں ملی.
کہ مصطفیٰ نے یزید کے دادے کو کہا میں نے تجھے معاف کیا، بلکہ کیا کہا؟ رحمت کے ماتھے پہ جلال آیا، نبی نے سر اٹھایا، اسے دیکھ کے کہا جا محمد نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، زندہ باد ہیں وہ لوگ جو اس جملے پہ پہنچے، جا محمد نے تجھے آزاد کر دیا۔ میں نے کہا ہم سے تیرا جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے، جنہیں نبی غلامی کے قابل نہ سمجھے ہم اسے امام کیسے مانیں گے؟ اللہ اکبر، محمد نے کہا تو تو میری غلامی کے قابل بھی نہیں ہے، جا مصطفیٰ نے تجھے آزاد کیا۔ یہ اپنے قبیلے میں بیٹھا دیکھ کے کہتا اس سے تو اچھا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا میرا سر قلم کر دیتا، وہ میرے لیے قبول کرنا آسان تھا، لیکن عبداللہ کے بیٹے نے بھری دربار میں میری اتنی رسوائی کی ہے کہ اب میں جینا بھی چاہوں تو کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہ عرب میں بڑا جملہ تھا۔ دیکھ کے کہتا ہے محمد ابن عبداللہ نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے، میری اگر تم اولاد ہو نا، میں جاتے ہوئے تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم میں سے کوئی بھی اس کا بدلہ لے سکے تو وہ ضرور لے، چکے عرب تھے وہ تو 100 سال بعد بھی بدلے کی آگ دل میں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی اس کا بیٹا علی سے لڑتا رہا کہ کاش کبھی علی گرفتار ہو کے آ جائے، اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ بندے کا بدن نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے۔ یزید کا باپ حسرت لے کے جہنم میں چلا گیا، یزید کو تخت پہ بٹھایا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ قافلہ لے کے سیدہ فاتحہ شام اور میرے مولا سجاد چل کے آ کے یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا آج اچھا موقع ہے، آج حسین کا بیٹا زنجیر پہن کے گرفتار ہو کے میری دربار میں کھڑا ہے، آج میں اپنے دادے کا بدلہ لوں گا، چونکہ اس کے نانا نے میرے دادا کو کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے، آج میں وہی جملہ اس سے کہہ کے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ اس سے پہلے اسے پتہ ہی نہیں تھا امامت کی محافظہ ساتھ ہے، امامت کو بچانے والی ساتھ ہے۔ ادھر یہ انگڑائی لے کے بھی کچھ کہتا، علی کی بیٹی آگے بڑھی، سجاد کو سامنے سے ہٹایا، دیکھ کے کہتی ہے خاموش، او یبنت لگا، تو تو ہے ہی ہمارے آزاد کردہ کی۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد ہے۔ مل کے آخری بندے تک حیدری، مولا عزت وقت اقبال میں اضافہ فرمائے، میرے بھائی مولا مزید عزتیں عطا فرمائے۔ آئے تشریف ایک صلوات پڑھیں سب مل کر بات۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف، تین وہ آیا جو فرش والوں کو بھی شفا دیتا، جو عرش والوں کو بھی شفا دیتا۔ اللہ اکبر، میں نے 2 دن پہلے ایک جشن میں یہ جملہ کہا ہے، کسی جوان نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے، اس نے کہا تھا رانی پھرائیں تو یہ جملہ ضرور دہرائیے گا۔ اب جملہ دہرا دیتا ہوں اور جملہ پہلے بتا دیتا ہوں، جملہ میرا نہیں، میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر شہید ایک جملہ کہا کرتا کہ جس کیس کو بڑی عدالت سن لینا چھوٹی عدالت سننے کا اختیار نہیں رکھتی۔ جو پہنچے انہیں سلام کرنا۔ آپ نے 3 شعبان سے لے کے اب تک سنا حسین نے فطرس کو پڑھ دیا، حسین نے فطرس کو پڑھ دیا، سنا ہے نا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیے تو حسین نے، چھینے کس نے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پر چھینے کس نے تھے؟ ہر کوئی کہے گا جی خدا نے مقدمہ سنا تھا اور خدا نے سزا دے کے اس کے پر چھین لیے۔ جن کا کورٹ کچہری سے تعلق ہے میرے بھائی، اگر سول کورٹ فیصلہ دے اور آپ سپریم کورٹ چلے تو سپریم کورٹ سول کورٹ کے فیصلے کو رد کر کے فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دے اب ہائی کورٹ بھی نہیں سنے گا، وہ کہے گا جب سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے اب میں اس کیس کو کیسے سنوں؟ حسین کرتا تو اسے سجدہ ہے، لیکن نہیں معلوم حسین کون ہے کہ جس کیس کو سن کے خدا فیصلہ دے چکا ہے حسین اسے پھر ریو پن کر کے سنے گا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد، جو پہنچا سلام کرو آخری بندے تک مل کے حیدری۔
वो आया है। बस जल्दी जल्दी से एक एक टुकड़ा मुझे सजदा जिक्र तफसील मौला कासिम बादशाह की दहलीज पे करना है, वक्त के दामन में भी गुंजाइश नहीं। 4 को तो वो आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो उसका मददगार बन के आया, जिसके सिपाहियों को भी लोग खुदा का मददगार कह के सलाम करते हैं। क्या कहते हैं हुसैन के अंसार को? अस्सलाम अलैकुम या अंसार अल्लाह नहीं कहते हुसैन के साहब को। और उसका मददगार बन अब्बास ज़ाहिर। अकबर एक जुमला हल तक आया, वल्लाह ये हर जगह पढ़ने से पहले मैंने खुद सुकून लिया इस जुमले का। मुझे नहीं पता आप इस जुमले को महसूस करेंगे कैसे, किस हकीकत को अब्बास कहते हैं। अभी तक तो आपने गाजी की मजबूरी सुनी है ना, ये तो इख्तियार उस वक्त चलेगा खुलेगा जब अब्बास परचम लेके कायम के लश्कर में आएंगे, फिर पता चलेगा अब्बास किस हकीकत का नाम है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब्बास जुज़ है अली का, अली कुल है अब्बास का। अब ये अकीदा में अली से दाद लेने के लिए अली के फर्जंद का जुमला कहूं, मुझे नहीं पता शिया बैठा कहाँ है जो अलम के नीचे जाके खैरात लेता है। नहीं मालूम अब्बास कौन है कि कायम के लश्कर में अली भी सिपाहियों में मौजूद है और अलम लेके फिर भी गाजी जा रहा है। अल्लाह अकबर, सलामत व शहादत, फिर भी अलमदार और सालार बन के अब्बास चल रहा। 5 को वो आए, समझ, अल्लाह अकबर, 5 को वो आए कि अगर वो न होता तो कायनात को, अल्लाह अकबर, उसे सजदे करने का सलीका ही ना। दुनिया मानती है मौला सज्जाद 5 शाबान को दुनिया में, अल्लाह अकबर, बिल्कुल जाहिर 5 शाबान को, लेकिन माजरत के साथ मैं उस सज्जाद को नहीं मानता जो 5 शाबान से पहले न हो। नहीं, कुछ बंदे जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करने लगे। अरे भाई, अगर 5 शाबान से पहले न होते तो नबियों को नमाजें पढ़ाने कैसे आते? अल्लाह अकबर, जो पहुंचे यार, आपने बचपन से उलमा को सुना है, आपने मौला सज्जाद पे न जाने अशरे सुन रखे हैं। अब अगर ये हर बात खोलने का लिए वक्त नहीं है, वरना आपने उलमा खुतबा ज़ाकिरीन से सुना नहीं है। इसे एक वाक़े को तफसील से पढ़ूं, आधा घंटा चाहिए, आधे मिनट में दोहरा के मैं आगे बढ़ने लगा। आपने सुना नहीं है जब मौला हुसैन की आंगन में मौला सज्जाद आए, हुसैन मौला अपने लाल को लेके मस्जिद में आए, ऐलान करके कहा जो मुबारक देगा हुसैन उसे अता करेगा। किताबें लिखती हैं कतार लग गई थी जियारत करने वालों की, हर कोई आता था सज्जाद की जियारत करता था। हुसैन किसी को जौहर अता करते थे, किसी को सोना अता करते थे, किसी को चांदी अता करते थे, किसी को जवाहरात अता करते थे। न जाने एक बंदा चलता हुआ आया, वो सज्जाद के झूले के सिरहाने खड़ा हुआ, तख्त पे बैठे थे, मिंबर पे बैठे थे मेरे मौला अली। देख के कहा, या अली, आपको इस बच्चे की आमद की मुबारक हो। इधर उसने कहा इस बच्चे की मुबारक हो। किताब वाला लिखता है या झूले में सज्जाद ने करवट बदली, न जाने लब हिला के क्या कहा। अली कहते, बेटे सज्जाद, घर आयों को ऐसे नहीं कहते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या मस्जिद में और तजस्सुस बना, देख के कहते, या अली बताएं तो सही ये बंदा कौन था, इसने तो सिर्फ आपको बच्चे की मुबारक दी, आखिर इस शहजादे ने कहा क्या कि आपने ये कहा। अली देख के कहते, ये आम बंदा नहीं था, ये खुदा का नबी खिज़र था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खुदा की इबादत में से तो करता था। एक दिन का मालिक मुझे कोई इमाम दे ना जो रोजाना आके मुझे नमाज पढ़ाए। एक निकाब पोश आता था, इसके आगे मुसल्ला बिछाता था, ये पीछे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता था। कई हजार सालों तक वो इमाम से नमाज पढ़ाता रहा। खिज़र में कभी जुर्रत ही नहीं हुई कि उससे पूछेंगे तारुफ कराएं आप कौन है। आज जब खिज़र को पता चला हुसैन के घर में शहजादा आया है, खिज़र ने झूले के सिरहाने खड़े होके कहा, या अली, आपको बच्चे की आमद की मुबारक हो। या मेरे सज्जाद ने करवट बदल के कहा, खिज़र तू तो बच्चा न कहे, तुझे तो इतने साल नमाज़ें पढ़ाता रहा। अल्लाह अकबर, सलामत व शादो आबाद रहे। मिल के आखिरी बंदे तक और आज साथ
بس آ گیا میں اپنے مقصد میں. اللہ اکبر. آج شاد کو وہ آیا. آج 3 ہستیوں کو بڑی مبارک دے. ایک علی کو, ایک حسن کو, ایک حسین کو. جو خاموش ہے ان کا کیا؟ اب جنہیں لفظوں کا لطف لینا آتا ہے وہ سر اٹھا. میں لفظ ارسال کرنے لگا. قسیم النار والجنہ علی کو مبارک کہ قاسم ظاہر ہوا. اللہ اکبر. اب قسیم اور قاسم بھی میں سمجھاؤں یار. قسیم النار والجنہ علی کو مبارک کہ قاسم ظاہر ہوا. حسن کو مبارک کہ حسن جگمگا رہا ہے. اللہ اکبر. حسین کو مبارک کہ حسین ترین ظاہر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آج حسن تکمیل کو پہنچ رہا ہے. آج حسن کے آنگن میں قاسم ظاہر ہو رہا ہے. 3 اماموں. اللہ اکبر. وقت ہوتا کم از کم 1.5 گھنٹہ اسے ایک جملے کی وضاحت میں بولا جا سکتا ہے. 3 اماموں کی حسرت کو قاسم کہتے ہیں. اللہ اکبر. 3 اماموں کی حسرت کا نام ہے قاسم. ادھر شہزاد اولا نہیں رکا سر اٹھائے میں جملہ آ گیا. جنگ بدر میں جب نبی آئی, نبی کے ساتھ بھی لشکر, سامنے بھی لشکر, سامنے سے کافروں کے لشکر سے ایک بندہ پرچم علم جھنڈا لے کے سامنے میدان میں آیا. علی کی نظر پڑی. علی آگے بڑھے, اس کو سر کو قلم کیا, اس سے علم چھینا. دوسرا کافر علم لے کے آیا, علی نے علم چھینا, اسے قتل کیا. تیسرا علم لے کے آیا, علی نے علم چھینا, اسے قتل کیا. بولیں یا سارے چپ کر جائیں. جب 7 بندوں کو علی نے واصل جہنم کیا, جناب حمزہ نے ہاتھ پکڑا. یا علی خیریت ہے؟ جو علم لے کے آتا ہے تم اس کا سر قلم کر دیتے ہو. علی دیکھ کے کہتے ہیں چچا آپ خود ہی بتائیں, علم کبھی کافروں کے ہاتھوں میں اچھا لگتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. علم کبھی کافروں کے ہاتھوں میں, علم کبھی کافروں کے ہاتھوں میں اچھا لگتا ہے؟ جو علم لے کے آتا. آپ سوچ رہے ہوں گے پڑھ شہزادہ قاسم رہا, یہ بدر کیسے پہنچ گیا؟ اب میں نے بتا دیا. جو علم لے کے آئے, جو نبی کی مخالفت میں علم لے کے آئے, علی اسے قتل کر دیتے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. جو صرف 15 سال کا جنگجو سمجھتا ہے نا شہزادے کو, وہ پیشے خاموش رہے. جو اس حقیقت کو محسوس کر کے حسن کے بیٹے کی دہلیز پہ سر جھکا کے اپنی حاجتیں لینے آیا, وہ سر اٹھائے. نہیں معلوم کتنا شجاع ہے قاسم کہ عباس کے ہوتے ہوئے یزید کے لشکر کے علمدار کو قاسم نے مارا. اللہ اکبر. مرضی کے عالم سے پوچھ لینا, مرضی کی مقتل کی کتاب پڑھ کے دیکھ, جو یزید کے لشکر کے علمدار کو مارا, اس شجاع کو حسن جلال قاسم کے. دنیا نے آج تک صرف مصائب کے رنگ میں سنا. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسن کا قاسم اور حسین کا اکبر کس حقیقت کا نام ہے. پہلے لوگ عرب کے بیٹھتے تھے, ایک دوسرے کو خیبر سنا, خندق سنا, بدر سنا, کربلا کے بعد جو بیٹھتا ہے, کوئی قاسم کا حملہ سناتا تھا, کوئی اکبر کی لڑائی سناتا تھا. اللہ اکبر. جس رنگ میں بڑھ کے حملہ کیا ہے نا حسن کے لال, آپ نے اس روایت آج تک جواب سے یہ ایسے بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے سالوں سے علماء خطبہ ذاکرین کے اشرے ان کے دماغوں میں محفوظ ہیں. آپ نے آج تک مصائب کے رنگ میں اس روایت کو سنا کہ ادھر شہزادہ آیا, شہزادہ آ کے میدان میں کھڑا ہو. بسر ساز ایک ملعون کو کہتا ہے جس کا نام تاریخ نے مقتل کی کتابوں نے ارزق لکھا. دیکھ کے کہتا ہے تو کہتا تھا اگر علی کے دور میں ہوتا تو میں علی سے لڑتا. وہ دیکھ سامنے علی کا پوتا کھڑا ہے, چاہ اپنی خواہش پوری کر. یہ باہر دیکھ کے کہتا ہے یہ 13 سال کا بچہ, اس سے میں لڑنے جاؤں. اللہ اکبر. مرضی آپ کی اپنی ہے. یہ 13 سال کا بچہ, اس سے میں لڑنے جاؤں. میں ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں, وہ اس کا سر لے کے آ جائے. اسے پتہ ہی نہیں تھا سامنے غازی کا شاگرد کھڑا ہے. اللہ اکبر. جسے جنگ کے ہنر عباس نے خود سکھائے ہو, جسے ید اللہ کے شاگرد نے لڑنا سکھائے ہو, وہ قاسم آخر کون سی شجاعت کی حقیقت سے واقف ہوگا. ادھر اس کا پہلا بیٹا چلا, اس کا پہلا بیٹا
درجے سے چلا نا، آ کے قاسم کے سامنے کھڑا ہوا، آ کے قاسم کے سامنے. آپ نے 13 رجب کو سنا ہوگا جب علی دنیا میں آئے 2 دن بعد ایک اژدہا علی کے قریب آیا تھا. علی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. علی کی ماں نے دیکھ کے کہا تھا میرا بیٹا تو حیدر ہے. حیدر کہتے 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے کو ادھر ارزق کا پہلا بیٹا آ کے قاسم کے سامنے کھڑا ہوا. یا حسن کے لال نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے اپنے گھوڑے پہ بلند ہو کے ادھر ارزق کے بیٹے کے سر پہ جو ماری. 2 حصوں میں تقسیم ہو کے گرانا. قاسم اس کے باپ کو دیکھ کے کہتا ہے جاہل، تجھے پتا نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا کہ میدان میں حیدر کا پوتا لڑنے آیا. اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے. اور اللہ اکبر، حیدر کہتے ہیں جو 2 حصوں کہ حیدر کا پوتا کھڑا ہے. میں اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے دشمن ذلیل کرنا چاہوں تو میں ایسی آندھی نازل کروں. اللہ اکبر، جو انہیں ایسا لپیٹ میں لے کہ وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں. قرآن نے تو کہہ دیا، اللہ کہہ رہا ہے جب میں اپنے دشمن سے لڑنا چاہوں تو ایسی آندھی نازل کر جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے. ادھر ارزق کا دوسرا بیٹا چلا، کتابیں لکھتی ہیں اس کے بڑے بڑے بال تھے. ادھر وہ اپنے بالوں کو ہوا میں لہراتا ہوا آ کے قاسم کے سامنے کھڑا ہوا. دور سے حسن کا لال اس کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا. ادھر جیسے ارزق کا دوسرا بیٹا ادھر آ کے میرے مولا قاسم کے سامنے کھڑا ہوا. قاسم نے اپنے گھوڑے کو کعبہ دے کے ایسے گھما کے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کے اس کے بالوں کو ہاتھ میں پکڑ کے ایسے جو قاسم نے لپیٹنا شروع کیا، اس کے بال قاسم کے ہاتھ میں لپیٹتے چلے گئے. قاسم نے گھوڑے کو گھمانا شروع کیا. اب جدھر قاسم کا گھوڑا جاتا یہ گھوڑے کے ساتھ زمین پہ ریگتا ہوا تھا. قاسم دیکھ کے کہتا ہے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے میں آندھی نازل کر کے ذلیل کر دیتا. اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے. اللہ اکبر، قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ آج حسن کا لال کھڑا، حسن کا بیٹا کھڑا ہے. حسن کا جب اس کے تینوں بیٹے، 4 ایک روایت میں 3 ایک میں احساس، جب اس کے سارے بیٹے واصل جہنم ہوئے نا، یہ عرصہ خود چلا، خود چلتا ہوا لوہے کا خود پہن کے، لوہے کی زرہ پہن کے ادھر گھوڑے پہ بیٹھ کے بڑا فخر کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا آ کے قاسم کے سامنے کھڑا ہوا. میں اس سے بدلہ لوں گا اپنے بیٹوں کا. سامنے ٹیلے پہ غازی کھڑے دیکھ رہے تھے. یہ کیا کہتا تھا سپاہیوں میں بیٹھ کے، کاش میں علی کے دور میں ہوتا تو میں علی سے لڑتا. ادھر جیسے ارزق قریب آیا قاسم اپنے گھوڑے پہ ایسے بلند ہوا جیسے خیبر میں علی گھوڑے پہ بلند ہوا تھا. قاسم نے اپنی تلوار کو سلفدار بنا کے اس کے سر میں جو مارا، لوہے کا خود کٹا، اس کا سر کٹا، اس کی زرہ کٹی، اس کا گھوڑا کٹا. جب یہ زمین پہ گرا قاسم پیلے کی جانب دیکھ کے کہتا ہے چچا باش یہی تھا نا جو میرے دادا کے خلاف بکواس کرتا تھا. اللہ اکبر، سلامت و شاد، سلامت. آخری بندے تک مل کے حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آسان گفتگو پہ ہر کوئی بولا، اب تھوڑی سی مشکل گفتگو کی جائے. اللہ اکبر. مولا مصطفیٰ فرما کہ علی، اللہ اکبر، علی ہے مسئلہ کعبہ. وہی مصطفیٰ کہہ کے گیا علی کعبہ کی مسئلہ، میرا حسین عرش الہی کی مسئلہ. واللہ میں کہہ رہا ہوں ابھی تک آپ نے جو سنا وہ تبرک تھا، جشن ہر کسی کے لیے تھا. شیعہ سنی سکھ عیسائی دیوبندی ہر کوئی جشن کے بعد تبرک لے گا، ہر کسی کو ملے. اب تبرک نہیں.
اب جشن کی حاضری ہے، حاضری ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، حاضری کے لیے شرطیں ہوتی ہیں۔ جو عقیدے کی حاضری سن سکتا ہے وہ سر اٹھائے، ذہن کے دریچے کھولے۔ میں عقیدے کا گوہر آپ کی دل میں رکھنے لگا، مجھے نہیں پتا جو عقیدے والا اس کے چہرے پہ دعا نہ سجے، میں مانتا ہی نہیں۔ حاجتیں ذہن میں رکھے، جو ان کے اختیار کو یہاں سے مانتا ہے وہ سر اٹھائے، میں پڑھنے لگا اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا حسین ہے عرش الہی، کوئی سوچ سکتا ہے عرش کے تو پائے ہو؟ میں نے کہا بالکل ہو۔ حدیث قدسی کے جملے، عرش کے 4 پائے، پہلا پایا عرش سرخ رنگ، دوسرا پایا عرش سفید رنگ، تیسرا پایا عرش سبز رنگ، چوتھا پایا عرش زرد رنگ۔ اس سے پہلے سنا ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ خاموش ہو کے عرش کے 4 سرخ سبز سفید زرد۔ اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا، پوچھئے گا عالم سے کہ یہ جو سرخ رنگ ہے نا، یہ جو سرخ رنگ ہے نا، یہ تخلیق کی علامت ہے۔ یہ جو سفید رنگ ہے نا، یہ رزق کی علامت ہے۔ یہ جو سبز رنگ ہے نا، یہ موت کی علامت ہے۔ یہ جو زرد رنگ ہے نا، یہ زندگی کی علامت ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے جملہ ہے مشکل لیکن نتیجہ بڑا آسان ہے۔ سرخ رنگ خلق کی علامت، خلق کرنے کی دلیل۔ سفید رنگ رزق دینے کی دلیل، سبز رنگ موت دینے کی دلیل، زرد رنگ زندگی دینے کی دلیل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبز رنگ موت کی دلیل، اسی لیے تو جسے زہر بھی وہ سبز ہو جاتا، سبز موت کی علامت۔ اللہ اکبر۔ زرد رنگ زندگی کی علامت۔ تبھی تو وہ بنی اسرائیل میں جو بندہ مرا تھا، قرآن میں ذکر ہے تو حکم ہوا تھا زرد رنگ کی گائے ذبح کرو، تب اس کے قاتل کا پتہ چلے گا، وہ زندہ ہو کے بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھائیں، بہرحال مشکل باتیں پھر نکلتی چلی جائیں گی، آپ تھک جائیں گے۔ سر اٹھائیں، میں نتیجہ آپ کے سماعتوں کی نظر کروں۔ اللہ اکبر۔ عرش کے 4 پائے، ایک سرخ رنگ کا، ایک سفید رنگ کا، ایک سبز رنگ کا، ایک زرد رنگ کا۔ کسی نے مصطفیٰ مولا سے پوچھا، مولا آپ جو کہہ رہے ہیں میرا حسین عرش الہی ہے، عرش کے تو 4 پائے۔ مصطفیٰ نے کہا بالکل، میرے حسین کے بھی 4 پائے۔ اللہ اکبر۔ کون سے؟ کہا ایک ہے میرا عباس، ایک ہے میرا اکبر، ایک ہے میرا قاسم۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھائیں، آپ نے جملہ ہدیہ کرو۔ ایک ہے میرا اصغر حسین کا، پہلا اس عرش تک آیا، جو ہے سرخ رنگ کا، وہ ہے عباس، اور سرخ رنگ خلق کرتا ہے۔ آپ کی اپنی ہے یار، سرخ رنگ خلق کرتا ہے، نہیں جو خاموش ہے۔ یہی تو وجہ ہے 10 محرم کو 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غازی نے کہا تھا تم مجھے تعداد دکھانے آئے ہو، میں عباس حسین کے عرش تک آیا ہوں، اور وہ بھی سرخ رنگ کا، سرخ رنگ خلق کرتا ہے۔ اگر میں چاہوں 1000 دفعہ تمہیں مٹا کے پھر خلق کر دوں۔ اللہ اکبر۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد۔ میں نے پہلے کہا تھا عقیدے کی حاضری ہے جو وصول کر سکتا۔ اکبر ہے سفید، سفید رنگ ہے رزق کی علامت۔ جو مانگنا ہے حسین کے اکبر سے مانگنا۔ کون جملہ؟ یہی وجہ عرب میں اس گھر میں 3 دسترخوان بڑے مشہور ہیں۔ سلامت و شاد و آباد۔ بس سمیٹ دوں، معذرت بھول بھی گیا کہ آپ تشریف فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ سمیٹ دی میرے گفتگو۔ اللہ اکبر۔ عرب 3 اس گھر کے خاندان کی ہستیوں دسترخوان بڑے مشہور۔ پہلا دسترخوان میرے مولا حسن، دوسرا دسترخوان حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جنہیں علی کی موجودگی میں لوگ بحر الجود کہتے تھے، سخاوت کا سمندر۔ اور تیسرا دسترخوان حسین کے اکبر کا۔ نہیں جو ابھی خاموش ہے میرے بھائی، حسن مولا کا دسترخوان کس نے نہیں سنا کہ جو اگر کوئی کھانے کے لیے آئے تو برتن بھی اسے دے دیا کرتے تھے کہ یہ اپنے برتن بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگلے دن پھر دوسرا دسترخوان سجتا تھا، لیکن جب رات کے کسی پہر میں حسن کا دسترخوان بھی پورا دن چلنے کے بعد بند ہو جاتا تھا نا، اس وقت بھی عبداللہ ابن جعفر طیار کے نوکر
کہیں دور سے کوئی بھوکا آئے تو اسے پتا چل جائے ایک سخی ابھی جاگ رہا. سلامت و شاد و آباد رہے, سلامت و شاد و آباد رہے. ایک بھوکوں کو رزق دینے والا حسین کا اکبر ابھی جاگ رہا. اللہ اکبر. سفید رنگ رزق دینے والا, سرد رنگ, اللہ اکبر, سبز رنگ موت دینے والا, اور سبز رنگ والے پائے حکومت ہے قاسم. یار مرضی آپ کی اپنی ہے, یہی تو وجہ ہے 9 لاکھ سامنے تلواریں لے کے کھڑے. موت پہ حکومت تھی نا, تبھی 9 لاکھ سامنے تلواریں لے کے کھڑے. قاسم مولا لڑتے لڑتے عرضوں کو واصل جہنم کیا. شہزادے کو اس محسوس ہوا کہ میرے جوتے کے تسمے ٹھیک نہیں. کتابیں لکھنی ہیں, شہزادے نے پاؤں اٹھایا, گھوڑے کی گردن پہ رکھا. سامنے کون کھڑے تھے؟ جو محسوس کرے گا اللہ اس کے چہرے پہ دعا سجے گی. سامنے کون کھڑے تھے؟ 9 لاکھ. یزید کا لشکر, ادھر تھا قاسم کا گھوڑا. اب شہزادے نے جوتے سمیت پاؤں اٹھایا, اٹھا کے گھوڑے کی گردن پہ رکھا تو جوتے کا تلوا تھا 9 لاکھ کی جانب. حسن کا بیٹا بھرے میدان میں حسین کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا. اللہ اکبر. جوتے کا تلوا ان کی جانب, جوتے کے تسمے کو ٹھیک کرنا. کسی نے دیکھ کے کہا حسن کے قاسم یہ 9 لاکھ تلواریں لے کے کھڑے, تو جوتا ٹھیک کر رہا ہے. قاسم دیکھ کے کہتا ہے انہیں اوقات دکھا رہا ہوں, تم 9 لاکھ سمجھتے ہو, میں اپنے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے, سلامت و شاد و آباد رہے. زرد رنگ زندگی دینے والا, اور اس پہ حکومت ہے حسین کے اصغر کی. تبھی تو یہ جتنی گندم نکلتی ہے جس سے انسانوں کی زندگی کا پورا سلسلہ چلتا ہے, وہ تصدق ہے حسین کے بیٹے علی اصغر بادشاہ شہنشاہ کا. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. سر اٹھائے میں آخری 2 جملے ہدیہ کروں. کافی پڑ گیا, واللہ کافی پڑ گیا. آخری زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 منٹ گفتگو تمام کرنے لگا. اور تصوف آیا جسے دیکھ کے لوگ محمد کی زیارت کرتے تھے. پھر عقیدے کی حاضری سنیں جو وصول کر سکتا. سر اٹھائے میں جملہ ہدیہ کر. آپ نے سنا مسائل کے رنگ, آپ کے ہمارے ہاں پنجاب میں, سندھ میں, کراچی میں صبح عاشور اذان علی اکبر کی مجلس ہوتی ہے. مسائل کے رنگ میں سنا کیا ہوا تھا کہ جی حسین ابن علی اپنے بیٹے سے اکبر بیٹا آج اذان کے ممبر سے کہہ رہا ہوں, مرضی کی مقتل کی کتاب اٹھا کے دیکھ لینا, مرضی کے عالم سے پوچھ لینا کہ حسین ابن علی نے عاشور کی صبح سے پہلے سفر میں کہیں بھی اکبر سے پہلے اذان کہلوائی. واللہ میں مطمئن یہ جتنی 2-4 آوازیں پہنچی ہیں انہوں نے اطمینان دیا. اللہ اکبر. کہ آگے والا جملہ وصول کر لیا جائے گا. اللہ اکبر. نہ مکہ میں حسین نے اکبر سے اذان کہلوائی, نہ مدینے میں حسین نے اکبر سے اذان کہلوائی, نہ پورے سفر میں اذان کہلوائی. وہ مؤذن تھا حسین کا, صحابی تھا حسین کا, جو مدینے سے ساتھ آیا تھا. ہر جگہ 5 وقت حسین اسے کہتے تھے مؤذن اٹھو اذان پہ, نمازیوں کو بلا میں نماز پڑھا. ہر جگہ مؤذن سے کہلواتے. پھر فجر عاشور اکبر سے کیوں کہلواتے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ کرے 10 بندے ایسے ہوں جن کے قلب میں یہ راز اتر جائے اور ان کے چہروں پہ دعائیں سج جائے. میں گفتگو تمام کرنے لگا. اللہ اکبر. پھر آخر فجر عاشور اکبر کو یہ تو آپ نے علماء خطبہ ذاکرین سے سنا ہے کہ مصطفیٰ محبوب خدا. اس لیے جب عشق کو معراج ہوئی تو خدا نے محبوب کو اپنے پاس بلایا. چونکہ خدا عاشق تھا مصطفیٰ کا, حسین عاشق تھا خدا کا. اللہ اکبر. حسین نے کہا پروردگارو جب تیرے عشق کو معراج ہوئی تو تیرا محبوب تجھ سے ملنے آیا تھا. آج حسین کا عشق کی معراج ہے, آج تو مجھ سے کربلا میں ملنے آئے گا. حسین جانتے تھے اذان کہی جاتی ہے بلانے کے لیے. حسین نے کہا جب نمازیوں کو بلانا تھا تو مؤذن سے اذان کہلوائی, جب خدا کو بلانا ہے تو اذان اکبر سے کہلوائی.
اور زندہ باد رہے جنہوں نے مشکل بات سنی ہے یار آخری بندے تک مل کے حیدری بابا بے شک 15 کو وہ آیا جس نے آ کر علی کی ولایت کا کوئی منکر زندہ نہیں چھوڑا سر اٹھائیں آخری فکرہ اسی پہ راضی رہیے گا اپنے بھائی کے حوالے منبر کروں انشاءاللہ وہ سریلے آواز میں بہترین کلام بہترین شاعری آپ کو سنائیں گے اسی پہ دعا لینے لگا اللہ اکبر 15 چونکہ یہیں آپ کے شہر میں 10 دفعہ یہ جملہ دہرا جتنی اکثریت سادات و مومنین جو ملنگ مزاج آپ کے شہر میں 10 دفعہ کے چکا سوشل میڈیا پہ نہ جانے ملینز میں ماتمیوں سے پوری دنیا سے اس جملے پہ دعائیں سن چکا میں ہر مجلس میں ہر جشن میں اکثر گیا جسے بھی ولایت کی مخالفت کا شوق ہے وہ بڑا خوشی سے مخالفت کرے لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جب علی کا آخری بیٹا آئے گا نا تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ زلفکار سمیت آئے گا علی کا قائم خالی ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ زلفکار سمیت آئے گا اب میں دیکھنے لگا ہوں کہاں ملنگ مزاج بندہ جو قاسم کی آمد پہ جس کا دل دھمالے ڈالنے آیا اور منبر سے سید ہو کے کہہ رہا ہوں جسے سندھ کی زمین پہ علی کے فضائل کی مخالفت کا شوق ہے نا وہ اور شوق سے کرے اور خوشی سے کرے ہماری بلا سے لیکن ایک بات یاد رکھے جب میرا مولا آئے گا نا تو مولا کے لشکر میں میرا سیون والا مرشد بھی ساتھ ہوگا سلامت و سلامت رہے اور قائم بھی خالی ہاتھ نہیں آئے گا زلفکار لے کر آئے گا اور کلندر بھی خالی ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ ڈنڈے سمیت آئے گا اور کہے گا پاس سامنے آؤ میں بھی تو دیکھوں کون ہے جو علی کی ولایت کی مخالف آخری بندے تک نعرہ تاریخی آئے گا آخری بندے تک سندھ کی زمین پہ بیٹھے غریب لوگ ہیں اور ہماری رسائی نہیں ہے کہ ہم آج کربلا نجف مشہد سامرا پہنچے ساری مبارکیں جمع کرتے لے جاتے سیون سرکار کلندر کے حوالے کرتے وہ خود ہی کربلا بھی پہنچا دیں گے سامرا بھی پہنچا دیں گے مشہد بھی پہنچا دیں گے نجف بھی پہنچا دیں گے تیرے شہر کے کسی پیر کسی رئیس کسی چودھری کے خوشی ہو نا آپ مبارک دینے جائیں وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا میں تو اسے مبارک دینے جا رہا ہوں جس نے دروازے پہ آج بھی سخی شہباز کلندر جس نے آج بھی سخی لکھوایا ہوا ہے مل کے آخری بندے تک حسین اور حسین کے سفیر مرشد کلندر کے ہر دشمن کے منہ پہ